اپنے سر پر رکھی ہانی کے ہاتھ میں گن دے کر تو ماہم کے ہوش اڑ چکے تھے۔ ماہم ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی یہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو ہانی؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں تو تمہاری دوست ہوں، پھر یہ سب کیا ہے؟ اور یہ گن کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ ماہم صدمے میں تھی۔ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ حنان نے میرے موم ڈیڈ کو تھانے پہنچا دیا ہے۔ اب تمہیں اغوا کر کے اس سے مطالبہ کروں گی ان کی رہائی کا۔ اور یہ گن، یہ تو کھلونا ہے میرے لیے، اگر کہو تو چلا کر دکھاؤں۔ یہ کہہ کر ہانی نخوت سے ہنس دی اور گن بیگ میں رکھ دی۔ لیکن حنان نے ایسا کیوں کیا؟ اور تمہارے پیرنٹس تو لندن میں ہیں نا؟ ماہم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم بہت معصوم اور بھولی ہو ماہم، ابھی بھی نہیں سمجھی کہ میں کون ہوں؟ تو میں تمہیں بتاتی ہوں، میں صرف ہانی نہیں ہوں، ایک بہت بڑی دھوکے باز ہوں۔ یہ تو تمہیں اس دھوکے سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ چلو اب چپ چاپ بیٹھی رہو، مجھے تنگ مت کرنا ورنہ میں یہ بھول جاؤں گی کہ تم میری دوست ہو۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک پرانی عمارت کے پاس آ کر رکی اور ہانی ماہم کو بازو سے کھینچتے ہوئے اس کے سر پر گن رکھتے ہوئے اسے اس عمارت میں چلی گئی۔ یہ کوئی پرانی حویلی تھی۔ ہانی چھوڑ دو مجھے۔ ماہم خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی لیکن ہانی نے گن اس کے سر پر رکھ کر اس کا منہ بند کروا دیا۔ اگر اب تم نے آواز نکالی تو میں گولی چلا دوں گی۔ ہانی نے گن اس کے سر پر رکھی تو ماہم چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ آدمی گاڑی اس عمارت کی پچھلی سائڈ پر کھڑی کر کے اندر آ گیا۔ ہانی نے ماہم کو ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنا فون آن کرتے ہوئے حنان کا نمبر ڈائل کیا۔ حنان نے گاڑی سائڈ پر روک دی اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو ہنی، امید ہے اب تک تمہیں ماہم کے گھر میں نہ ہونے کی خبر مل گئی ہوگی، تو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں بھی گھر پر نہیں ہوں اور ماہم میرے ساتھ ہے۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، کام کی بات کرو، کیا چاہتی ہو تم؟ ماہم کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ حنان ضبط کی انتہا پر تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہانی اس کے سامنے اور وہ اس کا گلا دبا دے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کیا چاہتی ہوں، میرے موم ڈیڈ کو رہا کروا کے ابھی کے ابھی، ورنہ اپنی اس ایکس محبوبہ اور کزن کو بھول جاؤ، اس کی لاش بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ شٹ اپ ہانی، خبردار جو دوبارہ ماہم کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حنان تپ چکا تھا ہانی کی بات پر۔ ہانی بے باکی سے ہنس دی۔ وہ کیا ہے نا حنان، اب تم سب کچھ بھول جاؤ گے، بس تمہیں اپنی فکر ہوگی بہت جلدی، اس لیے بہتر ہے کہ میرے موم ڈیڈ کو رہا کروا دو ابھی کے ابھی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے ہانی، وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، پولیس نے ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ حنان بے بسی سے بولا۔ وہ سب میں کچھ نہیں جانتی، جو کرنا ہے کرو، 2 گھنٹے ہے تمہارے پاس، اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر کے بیگ میں رکھ دیا۔ ملک حنان، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے، تمہاری ساری خوشیاں تباہ کر دوں گی میں، اور ساتھ ہی بے باکی سے کہکا لگا دیا۔ ہانی ایک بار تم ہاتھ لگ جاؤ میرے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حنان ہانی کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ آ رہا ہوں میں۔ اتنی ہوشیار تم ہو نہیں جتنی تم بنتی ہو، ملک حنان سے پالا پڑا ہے تمہارا اس بار، ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گی۔ بہت کر لی تم نے اپنی منمانیاں، بہت زندگیاں تباہ کر دی تم نے، لیکن اب اور نہیں، اب تمہیں لگام میں ڈالوں گا۔ جو شیرنی بنی پھرتی ہو، اب تمہارے دن ختم ہو چکے ہیں۔ حیدر بھی گاڑی روک چکا تھا حنان کو گاڑی روکتے دیکھ کر۔ وہ ہارن پر ہارن بجا رہا تھا۔ حنان نے ہارن کی آواز سنی تو حیدر کی گاڑی دیکھ کر اس نے بھی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارسل اور زوہان دونوں احد کے پاس ہی تھے۔ احد، ارسل، زوہان، حیدر اور حنان، یہ پانچوں بچپن کے دوست تھے۔ ہانی اور ماہم بھی ان کی ہم کلاس تھیں۔ بڑے ملک صاحب اور ان کی بیوی دونوں فیصل آباد میں اپنے آبائی گاؤں میں ہی رہائش پذیر تھے۔ احسن پڑھائی مکمل کرنے باہر کے ملک چلا گیا۔ حیدر اور ماہم دونوں حنان کے گھر پر ہی رہتے تھے۔ حنان کے والد صاحب شہر آ گئے کیونکہ وہ گاؤں کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ وہاں وسائل کی بہت کمی تھی اور بچوں کی پڑھائی کا بھی مسئلہ تھا، اسی لیے انہوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ثانیہ اس وقت 6 سال کی تھی جب حنان ان کی زندگی میں آیا۔ گاؤں میں اسکول تو تھا مگر ملک صاحب کو وہاں کی پڑھائی پسند نہیں آئی کیونکہ وہ خود بھی UK سے اسٹڈی کر کے آئے تھے، اسی لیے ان کو اب گاؤں کی زندگی راس نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کی غرض سے والد صاحب کے گزرنے کے بعد شہر میں آ بسے، لیکن بڑے ملک صاحب کسی صورت اپنا گاؤں چھوڑنے پر راضی نہیں ہو سکے، لیکن بچوں کو پڑھائی کے لیے شہر بھیج دیا انہوں نے۔ اسی طرح احسن انٹر کرنے کے بعد باقی کی پڑھائی مکمل کرنے باہر کے ملک چلا گیا، جبکہ حیدر، ماہم، ثانیہ، حنان یہ یہیں رہ کر پڑھائی کرتے رہے۔ احسن ان سب سے زیادہ پڑھاکو تھا، اسی لیے اس نے ڈاکٹر بننے کا سوچا، جبکہ ثانیہ اور ماہم نے بس ماسٹرز کرنے کے بعد پڑھائی ختم کر دی۔
حیدر اور حنان نے بزنس مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ حنان تو اپنے ڈیڈ کے ساتھ 3 ماہ پہلے آفس جوائن کر چکا تھا بزنس مینج کرنے میں، جبکہ حیدر 3 ماہ گاؤں میں گزارنے چلا گیا۔ اس طرح احد اور ارسل، زوہان اور حنان دوست تھے۔ احد بھی ان کا اسکول کے وقت سے دوست تھا اور یہیں حنان کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ وہ ہانی میں کافی انٹرسٹڈ تھا، لیکن ہانی اسے لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ پھر اچانک سے ہانی بدل گئی اور ان دونوں کی دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ احد اپنے دوستوں سے بھی الگ ہو کر رہ گیا۔ ہانی یہ سمجھتی تھی کہ شاید ان تینوں کو پتہ نہیں چلے گا کبھی اس کے اور احد کے بارے میں۔ اس کے بعد ہانی کو اکثر مختلف جگہوں پر مختلف لڑکوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ حنان اور ارسل نے احد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہانی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ تو الٹا ان سے دوستی ختم کر کے چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگ میری ہونے والی بیوی پر الزام تلاشی کر رہے ہو۔ یوں ان کے درمیان تناؤ بڑھتا گیا۔ وہ تینوں جتنا احد کو سمجھانے کی کوشش کرتے وہ ان سے اتنا ہی زیادہ الجھتا۔ پھر ایک دن ہوا یہ کہ ہانی کے ماں باپ آئے ہوئے تھے، تو حنان نے سوچا کیوں نہ ان سے بات کی جائے تاکہ کسی بہانے یہ رشتہ نہ ہو سکے۔ لیکن جب حنان ان کے کمرے کے باہر پہنچا اور اندر سے آتی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ماما پریشان نہ ہو، اس احد کا بہت جلدی شکار کریں گے ہم۔ وہ باقی 2 چمچوں کا کتنا ملا آپ کو؟ میرا حصہ تو بھیجا ہی نہیں آپ نے، ہانی ہنستے ہوئے بولی۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ دونوں، جب تک یہ اسمگلنگ کا دھندا چلتا رہے گا ہمارا کام بنتا رہے گا۔ ان دونوں کا 20 طاق ملا ہے۔ ویسے کمال کا ہنر تیرے ہاتھ میں ہے ہانی، کیسے بھولے بھالے لڑکوں کے پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو مجنوں بنا دیتی ہے اور پھر ان کو اغوا کر کے۔ اگلی بات وہ بولی ہی نہیں، دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ بس مام آپ سے ہی سیکھا ہے، اب تک 25 لڑکے ہی اغوا کروا سکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کم از کم 1 سال میں 50 لڑکوں کا شکار کروں۔ ساتھ ہی دونوں کا کہکا گونجا۔ حنان کی سمجھ میں ساری بات آ چکی تھی۔ ہانی لڑکوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو اغوا کرواتی، انہیں بیچ دیتی اور پھر ان سے زبردستی اسمگلنگ کا کاروبار کرواتی۔ اس سے پہلے کہ حنان کو وہاں کوئی دیکھتا، حنان تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ گھر آ کر وہ جلدی سے ارسل اور زوہان کو فون کر کے ان سے ملنے چلا گیا اور ساری بات ان کو بتا دی۔ اس کا مطلب وہ احد کے ساتھ بھی وہی کرنے والے ہیں حنان، ارسل پریشانی سے بولا۔ ہاں لگتا تو یہی ہے، ہمیں احد کو بچانا ہوگا، اسے یہ ساری بات بتانی ہوگی۔ لیکن ہم کریں بھی تو کیا کریں، احد ہماری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں، زوہان بھی بول پڑا۔ ہم کوشش تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ہم کل پھر سے بات کریں گے احد سے۔ کل یونیورسٹی میں ہمارا لاسٹ ڈے ہے، ہمیں کسی بھی طرح اسے یونیورسٹی میں ہی گھیرنا پڑے گا۔ اب یہی حال ہے، اور تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ اس کے گھر جاؤ تو باہر نہیں آتا، کال کرو تو پک نہیں کرتا، اب اس کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی ہمیں۔ تو کل تیار رہنا تم لوگ۔ اگلے دن ان تینوں نے احد کو زبردستی ایک کمرے میں بند کر کے بٹھایا اور اس سے ساری بات بتا دی۔ دیکھو احد، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، بچپن کے دوست ہیں ہم، جو کہہ رہے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، بات مان لو ہماری اور پیچھا چھوڑ دو اس ہانی کا۔ ارسل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ بہت ہو گیا تم لوگوں کا، اب مجھے جانے دو۔ احد اٹھ کھڑا ہوا، جس کا مطلب تھا کہ اس پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ زوہان نے آگے بڑھ کر احد کو گریبان سے کھینچتے ہوئے ایک تھپڑ رسید کیا اور احد نے بھی اسے تھپڑ مارا، دونوں گتم گتا ہو چکے تھے۔ ارسل اور حنان نے جلدی سے دونوں کو الگ کیا۔ آج کے بعد میرے راستے میں نہ آنا تم تینوں، میرا تم سب سے کوئی رشتہ نہیں ہے اب، احد کہتے ہوئے کمرے سے جانے لگا ہی تھا کہ زوہان بول پڑا۔ جا چلا جا یہاں سے، ہمیں بھی نہیں رکھنا تجھ سے کوئی رشتہ، ایک لڑکی کے لیے بچپن کے دوست چھوڑ کر جا رہا ہے، بہت پچھتائے گا تو، یاد رکھنا میری بات۔ زوہان کی آواز پر احد رکا لیکن پلٹا نہیں اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور ٹھیک 1 ہفتے بعد احد کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی حنان کو۔ اس کی ماما کا فون آیا حنان کو کہ احد ان کے ساتھ تو نہیں ہے، کل رات سے گھر نہیں آیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، ان تینوں نے بہت کوشش کی احد کو ڈھونڈنے کی، لیکن کچھ پتہ ہی نہ چل سکا۔ سب سے حیرت والی بات یہ تھی کہ ہانی اپنے پیرنٹس کے ساتھ 1 ہفتہ پہلے ہی لندن جا چکی تھی۔ لیکن حنان کو یقین تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ ایک دن اچانک حنان کو ہانی نے اسکائپ پر کال کی تو حنان نے جان بوجھ کر اس کے سامنے احد کا ذکر کیا، جس پر ہانی گھبرا گئی۔ حنان کو اس کی گھبراہٹ اور بات کرنے کے انداز سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، اور پھر دونوں کے درمیان کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر ایک دن حنان نے اسے پرپوز کر دیا، جو ہانی نے خوشی خوشی قبول بھی کر لیا۔ اس سے اور کیا چاہیے تھا، ہانی تو پہلے ہی شکار کی تلاش میں رہتی تھی، اب شکار خود اس کے پاس آ گیا تو کیسے ہاتھ سے جانے دیتی وہ۔ ماہم اور حیدر دونوں گاؤں واپس جا چکے تھے۔ حنان کو ان کے جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اسے ماہم کی عادت سی ہو گئی ہے، وہ دن بھر اسے تنگ کرتا رہتا تھا۔
مگر اب وہ اکیلا سا ہو گیا تھا۔ جب وہ ماہم سے بات کر لیتا تو ٹھیک رہتا، ورنہ پھر سے وہی حالت ہو جاتی اس کی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ اسے ماہم سے محبت ہو چکی ہے۔ یہ احساس بہت خوشگوار تھا اس کے لیے۔ ملک صاحب نے اسے آفس جوائن کروا دیا۔ وہ پورا دن آفس میں مصروف رہتا، لیکن گھر آتے اسے پھر سے ماہم کا خیال آ جاتا۔ وہ ماہم کو اب اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بات کرے گھر والوں سے۔ انہی دنوں گھر میں ثانیہ اور احسن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ احسن واپس آنے ہی والا تھا کہ شادی میں بس چند دن رہ گئے تھے کہ ثانیہ گھر سے بھاگ گئی اور اس نے فہیم سے نکاح کر لیا۔ ثانیہ خود تو چلی گئی تھی اپنی نئی زندگی بسانے، ماں باپ کی عزت کو رونتے ہوئے سارے خاندان کے سامنے اور دنیا کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامان بنا گئی تھی ان کو۔ ماں باپ کی عزت کو روند کر گھر بسانے والی لڑکیاں کبھی خوش نہیں رہتی، اور جو آشیانہ دوسروں کی خوشیاں تباہ کر کے بنایا جائے وہ آخر ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ ثانیہ کی زندگی بھی مشکلات سے بھر چکی تھی، اس سے عزت نہیں رسوائی ہی ملی تھی۔ فہیم کے گھر والوں نے اسے اور ان دونوں کے رشتے کو قبول ہی نہیں کیا اور ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی، جس نے آج تک کبھی پیسوں کا حساب نہیں رکھا تھا، اب ایک ایک روپیہ سوچ سوچ کر خرچ کرتی تھی۔ شادی کا پہلا سال بہت تنگیوں میں گزارا ان دونوں نے۔ پھر فہیم کی انجینئرنگ مکمل ہوئی تو اسے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی اور گاڑی بھی۔ سب کو چرچا ہونے لگ پڑا، مگر شادی کو 2 سال ہو گئے، ابھی تک ان کی گود خالی تھی۔ اب تک اللہ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ ملک صاحب نے کبھی ثانیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ مسز ملک اکثر چھپ چھپ کر بیٹی کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ ہانی واپس آ چکی تھی پاکستان۔ حنان اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا۔ ہانی کے ساتھ باہر جاتے ہوئے وہ ہمیشہ اپنی گن اپنے پاس رکھتا تھا کہ نہ جانے کب یہ حملہ کر دے۔ وہ بھی شادی سے چند دن پہلے گھر میں قیامت سا سما تھا۔ ایسے میں حنان اپنی خوشیوں کو مکمل فراموش کر چکا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بڑی بہن ایسا کرے گی، اور اس معاملے کا قصوروار وہ ملک صاحب کو ٹھہراتا تھا کہ اگر وہ زبردستی نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا کبھی بھی، اور اسی لیے ان کے رشتے کے درمیان تناؤ بڑھتا چلا گیا۔ ثانیہ کی فہیم سے شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد ہی حنان اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اکثر چھپ کر وہاں دور کہیں ان کے گھر کے پاس گاڑی کھڑی کر کے رکتا کہ شاید ثانیہ کو دیکھ سکے۔ حنان کو ثانیہ تو کبھی نظر نہیں آئی، نظر آتی بھی کیسے، وہ وہاں ہوتی تو نظر آتی نہ۔ البتہ اسے اکثر منال نظر آتی، کسی نہ کسی کے ساتھ گھر سے آتے جاتے۔ کبھی وہ فہیم کے ساتھ ہوتی، کبھی اپنے والد کے ساتھ، تو کبھی لڑکیوں کے ساتھ۔ بعد میں حنان کو پتہ چلا کہ ثانیہ تو یہاں رہتی ہی نہیں، فہیم نے اسے الگ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ حنان جب جب فہیم کو دیکھتا اس کے دل میں بدلے کی آگ جلتی۔ وہ فہیم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر کیسے اسے یہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ آخر کار 1 سال بعد اس کے ذہن میں بدلہ لینے کا ذریعہ سمجھ آ گیا، اور وہ ذریعہ تھا منال۔ اور منال کے بابا اسے کالج کے باہر چھوڑ کر چلے گئے تو حنان پہنچ گیا وہاں۔ اسے اپنے گارڈز کی مدد سے وہاں سے اپنے ساتھ لے آیا اور زبردستی نکاح کر لیا اس کے ساتھ۔ اور نکاح کرنے کے بعد اسے اس کے گھر لے کر گیا تاکہ فہیم کے چہرے پر شکست دیکھ سکے، اور اس دن حنان جیت چکا تھا۔ بدلے کی آگ میں وہ ایک معصوم لڑکی کے جذبات سے کھیل کیا تھا۔ وہ منال کو اذیت دینے کی کوشش کرتا، لیکن ایسا کر نہیں پاتا تھا۔ اگر کبھی اس کو اذیت دے بھی دیتا تو اس سے زیادہ خود اذیت میں مبتلا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ منال کے قریب ہوتا چلا گیا اور اسے اپنی زیادتیوں کا پچھتاوا ہونے لگا، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ تھی ہانی۔ جب تک حنان احد تک نہ پہنچ جاتا تب تک اسے ہانی کو کسی طرح یہاں روک کر رکھنا اپنے گھر میں تھا۔ اور پھر ماہم آ گئی، اور ہانی اور ماہم مل کر حنان کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتیں۔ اس سے پہلے ہی حنان ہانی کے بھائی تک پہنچ گیا اور اسے اغوا کروا لیا۔ جب اس کے پیرنٹس کو پولیس نے گرفتار کیا تو یہ خبر فوراً ہانی تک پہنچ گئی، اور اس سے پہلے کہ حنان گھر پہنچتا، ہانی ماہم کو ساتھ لیے وہاں سے فرار ہو گئی۔ کچھ دیر ڈرائیو کرنے کے بعد حنان گاڑی روک دی۔ حیدر بھی گاڑی سائڈ پر روک کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اب کیا کرنا ہے حنان، ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ حیدر گاڑی سے باہر نکلتے ہی بول پڑا، یہاں سے آگے ہمیں پیدل جانا پڑے گا۔ حنان اپنا فون کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ حیدر کو حنان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس یہ سمجھ لو ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں، اب بنا شور کیے چلتے رہو میرے ساتھ، کہتے ہوئے حنان چل پڑا۔ دونوں چلتے چلتے ایک پرانی عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ حنان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اس عمارت کی پچھلی سائڈ گاڑی کھڑی دیکھ کر۔ حیدر تم یہیں رہو گے جب تک میں واپس نہیں آ جاتا، کہتے ہوئے حنان آگے کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر وہیں دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا، اسے بھی تک نہیں سمجھ آئی حنان کیا کر رہا ہے۔ حنان عمارت کے اندر داخل ہو گیا اور ایک ایک منزل کا جائزہ لینے لگ پڑا، چھپ چھپ کر۔
جب حنان چھٹی منزل کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو اسے ایک آدمی کی آواز آئی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر حنان وہیں رکا رہا۔ وہ اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنے آدمی ہیں ہانی کے ساتھ۔ چند پل ہی گزرے ہوں گے کہ حنان کے کانوں میں ہانی کی آواز پڑی، جاؤ کچھ کھانے کو لے آؤ، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، اب بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ ہانی کی آواز پر حنان تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر 5ویں منزل میں چھپ گیا۔ جیسے اسے وہ آدمی سیڑھیاں اترتے دکھائی دیا، حنان نے جلدی سے حیدر کو فون ملایا اور اسے جلدی سے وہاں سے ہٹنے کو کہا۔ حیدر گاڑی کے پاس سے ہٹ کر دوسری دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے ہی اسے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ حنان اب حیدر کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی حیدر اوپر آیا وہ دونوں اوپر کی طرف بڑھ گئے اور اندر داخل ہو گئے۔ ہانی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی حنان اور حیدر کو سامنے دیکھ کر۔ وہ تیزی سے اپنے بیگ کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے ہی حنان تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر اس کے سر پر گن تان چکا تھا۔ ہینڈز اپ، حنان اس کے سر پر گن رکھتے ہوئے بولا۔ حیدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ماہم کو رسیوں سے آزاد کیا۔ ماہم نے آگے بڑھ کر ہانی کو تھپڑ رسید کیا۔ لعنت ہے تم جیسی دوست پر، مجھے شرم آ رہی ہے خود پر کہ میں نے تم جیسی گھٹیا لڑکی پر بھروسہ کیا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر ماہم کو ہانی سے دور کیا۔ ماہم رک جاؤ، اس کو تو پولیس پوچھے گی اب، اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے ساتھ ایسا کرنے کی؟ حیدر رسی اٹھاؤ اور اس کے ہاتھ باندھو، حنان نے حیدر سے کہا تو وہ تیزی سے رسی لے کر ہانی کے ہاتھ پیچھے باندھنے لگا۔ ہانی خون خوار نظروں سے حنان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا میں ہار گئی، بہت جلد واپس آؤں گی میں تم سے بدلہ لینے، ملک حنان۔ اس کی بات پر حنان ہنس پڑا۔ ہاں ہاں ضرور، شوق سے آنا، میں انتظار کروں گا۔ ویل، سرپرائز کیسا لگا بیبی؟ پوچھو گی نہیں کیسے پہنچا میں تم تک؟ حنان نے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے ایچ والا لاکٹ اتار کر ہانی کے سامنے لے لایا اور ہنس دیا۔ یہ گفٹ بہت پیار سے لایا تھا میں تمہارے لیے، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ نوبت آ سکتی ہے۔ اس میں چھوٹی سی لوکیشن ڈیوائس تھی جو میرے فون سے کنیکٹڈ تھی۔ ہانی خون خوار نظروں سے حنان کی طرف دیکھتی، کبھی تو کبھی اس لاکٹ کی طرف۔ اس کے لالچ نے آج اسے شکست دکھا دی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ عام لاکٹ نہیں بلکہ ایک ڈیوائس ہے۔ اوہ، شوق لگا؟ حنان لاکٹ اپنی پاکٹ میں رکھتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ڈونٹ وری، ابھی اور بھی بہت سے شوق لگیں گے تمہیں، چلو تمہیں تھانے کی سیر کروا دوں۔ حنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ حیدر نے ہانی کا بیگ اٹھا لیا اور ماہم کو ساتھ لیے نیچے کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر حنان نے دروازہ کھول کر ہانی کو گاڑی میں بٹھایا اور حیدر کی طرف بڑھا تو ماہم کو لے کر گھر پہنچو، میں اسے پولیس کے حوالے کر کے آتا ہوں۔ حیدر نے ہانی کا بیگ حنان کی طرف بڑھایا تو ماہم بول پڑی، وہ میرا فون ہے اس میں۔ ماہم ہچکچاتے ہوئے بولی اور وہ حنان سے نظریں نہیں پلا پا رہی تھی۔ حنان نے بنا اس کی طرف دیکھے بیگ میں سے فون نکال کر ماہم کی طرف بڑھا دیا اور بیگ پچھلی سیٹ پر پھینک کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب ماہم اور حیدر گاڑی میں بیٹھ گئے، حیدر نے گاڑی واپس موڑی تو حنان نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ ماہم اور حیدر گھر چلے گئے جبکہ حنان ہانی کو لے کر تھانے پہنچا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہانی نے حنان کو آواز دی۔ حنان اس کے پاس گیا تو ہانی ہنس دی۔ حنان کو اس کا ایسی سچویشن میں ہنسنا عجیب لگا۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ حنان غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، جاؤ گھر جاؤ، ہانی آنکھ دباتے ہوئے بولی تو حنان وہاں سے چل پڑا جبکہ لیڈیز کانسٹیبل نے ہانی کو جیل میں بند کر دیا۔ جاؤ جاؤ جلدی گھر پہنچو، ملک حنان گھر پر تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، یہ کہہ کر ہانی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ حنان نے سب سے پہلے اپنے آدمیوں کو فون کر کے ارسلان کو چھوڑنے کا کہا اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ احد سے ملا اور ارسل اور ذوحان کو ہانی کی گرفتاری کی خبر سنائی تو وہ تینوں بہت خوش ہوئے۔ اب وہ تینوں احد کو ساتھ لیے اس کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ احد گھر میں داخل ہوا تو اس کے گھر والے تو جیسے سکتے میں آ کے اسے دیکھ کر اس کی ماما جلدی سے احد کی طرف بڑھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے ماں بیٹے کے اس ملن پر۔ احد کے گھر والوں نے حنان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ حنان نے بہت محنت کی تھی اس کام کو سر انجام دینے میں، اس نے ہار نہیں مانی تھی اور آخر کار اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ حنان ان سب سے مل کر خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچا تو دادو، ماں، بڑی ماما، حیدر، ماہم اور بڑے پاپا سب اسے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دکھائی دیے سوائے منال کے۔ حیدر ماہم کو لے کر گھر پہنچ چکا تھا، شکر ہے کہ گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا اس حادثے کا۔ حیدر نے گھر آ کر کہا کہ وہ ماہم کو ساتھ لے کر گیا تھا باہر، اس لیے کسی نے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ حنان دل میں منال کا تصور لیتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھا، تبھی موم نے اسے آواز دی، حنان لنچ ریڈی ہے بیٹا، منال کو بھی لے آؤ نیچے اور خود بھی آ جاؤ۔ حنان مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں گیا تو منال کمرے میں نہیں تھی۔
حنان نے سوچا شاید واش روم میں ہو، آگے بڑھ کر دیکھا تو واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ پھر حنان اسٹڈی روم کی طرف بڑھا لیکن مینال وہاں بھی نہیں تھی۔ مینال نیچے بھی نہیں تھی اور کمرے میں بھی نہیں۔ حنان تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا، باہر بھی دیکھ لیا، ہر جگہ مینال باہر بھی نہیں تھی۔ حنان دوبارہ اندر آیا۔ مام، مینال کہاں ہے؟ حنان کے سوال پر سب نے حیران کن نظروں سے حنان کی طرف دیکھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی حنان، اور کہاں ہوگی؟ تم بنا بچوں جیسے سوال پوچھتے ہو، مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ آج صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ نہیں مام، مینال کمرے میں نہیں ہے اور نہ ہی باہر، میں نے پورے گھر میں دیکھ لیا ہے اس کو۔ حنان کی بات پر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ ٹھیک سے دیکھو، اوپر ہی ہوگی مینال، شاید مذاق کر رہی ہو تمہارے ساتھ۔ جاؤ میرا بیٹا، دوبارہ دیکھو کمرے میں، ہم سب بھی نیچے دیکھتے ہیں۔ بڑے پاپا کی بات پر حنان دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا لیکن اسے مینال کہیں نظر نہیں آئی۔ مینال یہاں ہوتی تو نظر آتی نا۔ حنان کی نظر ٹیبل پر پڑی۔ مینال کا فون اور اس کے ساتھ ایک پیج پڑا تھا۔ حنان نے پیج اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ میں جانتی ہوں میں جو کرنے جا رہی ہوں غلط ہے، لیکن میں خود غرض نہیں بن سکتی۔ آپ کی خوشی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح میرے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کیا۔ مجھے اپنے ساتھ رکھنا آپ کی مجبوری بن چکا ہے۔ آئی ایم سوری، میرے بھائی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں، ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ ہو سکے تو میرے بھائی اور اپنی بہن کو معاف کر دینا آپ، اور اپنی خوشیوں کو پھر سے آباد کر لینا آپ۔ اپنی محبت کو حاصل کر کے ماہم سے شادی کر لینا آپ۔ میری وجہ سے آپ کی محبت آپ سے دور ہوئی۔ شاید مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا اگر ہانی مجھے نہیں بتاتی، اگر مجھے وہ یہ ویڈیو نہ دکھاتی۔ میں نہیں چاہتی آپ میرے ساتھ ساری زندگی مجبور بن کر گزار دیں۔ آپ کا ہارنا مجھے پسند نہیں، اسی لیے خود کو ہار رہی ہوں میں۔ ہو سکے تو معاف کر دینا آپ مجھے، آپ کی مینال۔ سارا پیج پڑھ کر حنان نے جلدی سے فون اٹھایا۔ اس پر جو ویڈیو سامنے چل رہی تھی، حنان کو لگا جیسے اس میں جان ہی نہیں رہی۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ نہیں مینال، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں ختم کر دوں گا سب کچھ۔ حنان نے شیشے کا ٹیبل اٹھا کر غصے سے دیوار میں دے مارا، ہر طرف شیشہ بکھر گیا۔ وہ پیج اور فون اٹھاتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ حنان تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ حنان کو اجرت میں باہر کی طرف جاتے دیکھا تو مسز ملک اس کے پیچھے دوڑی۔ حنان کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی میں؟ اور مینال کہاں ہے؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو حنان؟ وہ پریشان ہو چکی تھی لیکن حنان نہیں رکا، وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان گیٹ کیپر پر تپ گیا۔ وہ قسمیں کھا کر کہہ رہا تھا، صاحب جی میں صبح سے یہیں پر ہوں، میں نے نہیں دیکھا میڈم کو گھر سے باہر جاتے ہوئے۔ اگر وہ یہاں سے نہیں گئی تو کیسے نکل گئی گھر سے باہر؟ مجھے جواب دو اس بات کا، کس کام کے لیے رکھا ہے تم لوگوں کو؟ حنان کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اس پر چلا رہے ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ مسز ملک غصے سے بولی لیکن حنان نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ حنان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ مینال کو اگر کسی نے جاتے نہیں دیکھا تو کہاں گئی مینال گھر سے؟ اوہ شٹ، اس کا مطلب مینال گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی ہے۔ گیٹ کھولو جلدی سے، حنان گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے بولا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حنان کیا ہوا ہے؟ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ مسز ملک اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ حنان نہیں روکا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ مام، مینال گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، بس اتنا کہہ کر حنان گاڑی گیٹ سے باہر نکال کر تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ مسز ملک وہیں دل تھام کر رہ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہوگا؟ مینال گھر چھوڑ کے چلی گئی، لیکن کیوں؟ سب لوگ باہر آ چکے تھے۔ کیا ہوا چچی جان؟ ماہم نے ان کو پریشان کھڑے دیکھا تو بول پڑی، وہ مینال گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، حنان اسے ڈھونڈنے گیا ہے۔ مسز ملک بہت مشکل سے ہمت کرتے ہوئے بولی، کیا چھوٹی ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حیدر گھبراتے ہوئے بولا، ہاں مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ حنان کو پریشان حال اندر سے جاتے دیکھا تو میں اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ باہر آ کر دیکھا تو حنان گیٹ کیپر سے جھگڑ رہا تھا۔ پوچھا تو کہتا ہے مینال گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور گاڑی بھگا کر لے گیا۔ لیکن بھابھی ایسا کیوں کیا؟ وہ تو بہت سمجھدار بچی ہے، کوئی جھگڑا ہوا تھا کیا دونوں کے درمیان؟ بڑے ملک صاحب حیران ہوتے ہوئے بولے، پتہ نہیں بھائی صاحب، مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہوا ہے دونوں کے درمیان، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے مینال کے ساتھ۔ کل تک تو دونوں بہت خوش تھے، آؤٹنگ پر گئے ہوئے تھے کل دونوں، پھر پتہ نہیں کیا ہوا ایسا دونوں کے درمیان کہ مینال گھر چھوڑ کر چلی گئی اور ہم سب میں سے کسی نے دیکھا تک نہیں اسے۔ اور گیٹ کیپر بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے بھی نہیں جاتے دیکھا مینال کو، وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی گھر سے بھابھی۔ میرا خیال ہے کیونکہ دو ہی تو راستے ہیں گھر سے جانے کے،
اگر یہاں سے نہیں گئی تو پھر وہاں سے گئی ہوگی، ماہم کی ماما بولی۔ اور ہانی بھی نظر نہیں آ رہی گھر میں، وہ کہاں ہے؟ کہیں وہ مینال کے ساتھ تو نہیں گئی؟ ہم غلط سمجھ رہے ہو، مسز ملک بولی۔ نہیں چھوٹی ماما، ہانی اپنے گھر واپس چلی گئی ہے۔ صبح اچانک اس کی ماما کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسے ایمرجنسی واپس جانا پڑا۔ مجھ سے مل کر گئی تھی وہ، ماہم نے اپنے پاس سے بہانہ بنا لیا۔ حیدر کی طرف کچھ بھی نہ بتانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ سب اندر چلیں، میں بھی چلتا ہوں بھابھی کو ڈھونڈنے۔ حیدر نے کہا تو سب اندر کی طرف بڑھ گئے اور حنان اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ حنان تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے مینال کے گھر پہنچا۔ سب سے پہلا خیال اسے یہاں کا ہی آیا، مگر ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں۔ سامنے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ حنان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پریشانی کی حالت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ساتھ والے گھر کی بیل بجائی تو اندر سے ایک آدمی باہر آیا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ آدمی باہر آ کر بولا۔ وہ مجھے یہ پوچھنا تھا یہ ساتھ والے گھر کی فیملی کہاں گئی ہے؟ میرا مطلب کہیں گئے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ ہاں جی، یہ لوگ ایک ہفتہ پہلے یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن کیوں؟ حنان ایک دم حیرانگی سے بولا۔ کیا بتاؤں بھائی، پہلے تو ان کے بیٹے نے کسی لڑکی کو بھگا کر شادی کر لی، پھر کچھ عرصے بعد ان کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی کالج سے پہلے ہی دن۔ بس اسی لیے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ شٹ اپ! خبردار جو اور کچھ بولا آپ نے مینال کے بارے میں، بیوی ہے وہ میری، اور وہ نہیں بھاگی تھی، میں نے اسے کالج سے اغوا کر کے زبردستی نکاح کیا تھا اس کے ساتھ، حنان غصے سے بولا۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں، یہ سب کچھ میں نے فہیم سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، کیونکہ اس نے میری بہن کو گھر سے بھگا کر نکاح کیا تھا۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، چلتا ہوں۔ حنان کو بولتے دیکھا تو گلی میں ہجوم لگ گیا لوگوں کا۔ حنان گاڑی میں بیٹھا ایک نظر سب پر ڈالتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، غلطی بھائی نے کی اور بھگت بہن رہی ہے۔ جو لوگ پہلے مینال کے خلاف بولتے رہے اب سب فہیم کو برا بھلا بول رہے تھے۔ حنان نے گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھا دی۔ اسے لگا کہیں یہ سب ہانی کا کیا دھرا تو نہیں، کہیں اس نے تو نہیں مینال کو اغوا کروا دیا اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے وہ پیج اور فون وہیں چھوڑ دیا ہو۔ حنان نے وہاں پہنچ کر ہانی سے ایک بار ملنے کی اپیل کی، اسے اجازت مل گئی۔ ہانی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ میں جانتی تھی تم یہاں واپس ضرور آؤ گے، تو کیسا لگا سرپرائز ملک حنان؟ ہانی آنکھ دبا کر کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ ہانی میں تمہاری جان لے لوں گا اگر مینال کو کچھ ہوا تو، بتاؤ مجھے مینال کہاں ہے؟ حنان غصے سے آگے بڑھا، اگر درمیان میں جیل کی سلاخوں کی دیوار نہ ہوتی تو حنان سچ میں ہانی کا گلا دبا دیتا۔ اوہو، کیا حال ہو گیا ہے مجنوں کا ایک ہی دن میں! اب وہ واپس نہیں آنے والی ملک صاحب؟ میں نے اس کے دل میں شک کا ایسا بیج بویا ہے کہ تاعمر وہ واپس نہیں آنے والی۔ ہانی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ بہتر ہوگا کہ اب تم بھول جاؤ اپنی پیاری بیوی کو اور شادی کر لو ماہم سے۔ بہت محبت کرتی ہے بیچاری تم سے، یہ سب اسی کے کہنے پر ہی تو دکھایا میں نے مینال کو۔ ہانی نے سارا الزام ماہم پر ڈال دیا اور خود سائڈ پر ہٹ گئی۔ تم دونوں نے مل کر میری زندگی برباد کر دی، اگر مینال کو کچھ ہوا تو دونوں کی جان نکالوں گا میں، ایک ساتھ، یاد رکھنا میری بات۔ وہ کہتے ہوئے حنان وہاں سے نکل گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد حنان یوں ہی سڑکوں پر گاڑی بھگاتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے، کہاں ڈھونڈے مینال کو۔ کاش میں آج گھر سے باہر آتا ہی نہ، مینال کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ کہاں چلی گئی ہو تم مینال؟ واپس آ جاؤ پلیز، نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ حنان اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکائے مینال کو پکار رہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا میری چھوٹی سی غلطی تمہیں مجھ سے اتنا دور کر دے گی تو میں کبھی ماہم کے کمرے میں نہ جاتا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے مینال۔ واپس آ جاؤ، کہاں ہو تم؟ کہاں تم؟ اتنی ہمت کہاں سے لے آئی تم؟ مینال تم تو بہت ڈرپوک تھی نا، اکیلی پائی جانے سے گھبراتی تھی، اب کیسے گھر سے نکل گئی میرے بغیر؟ کیسے مینال؟ اندھیرا ہو چکا ہے، تمہیں تو اندھیروں سے ڈر لگتا تھا نا، تو پھر تم نے کیوں اندھیروں کو چن لیا اپنے لیے؟ کاش تم ایک بار میرے بارے میں سوچ لیتی مینال، کاش تم سوچ لیتی کہ کیسے جیوں گا میں تمہارے بغیر۔ فون کی رنگ ٹون بجی تو حنان سوچوں کے سمندر سے باہر نکلا۔ حیدر کا فون آ رہا تھا۔ حنان نے بے دلی سے فون کان سے لگا لیا۔ حنان کہاں ہو تم؟ کچھ پتا چلا بھابھی کا؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے یار، تم ٹھیک تو ہو نا حنان؟ کچھ بولو تو صحیح۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، زندہ ہوں ابھی۔ حنان کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بڑی تم ہو کہاں؟ مجھے بتاؤ، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔
حیدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اپنے جگری دوست کا دکھ کم کرے۔ مجھے نہیں پتا یار میں کہاں ہوں، حنان کھوئی کھوئی سی آواز میں بولا۔ حنان سنبھالو خود کو یار، کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسے تو تم پاگل ہو جاؤ گے۔ ہم سب مل کر ڈھونڈیں گے نا بھابھی کو، وہ جلدی مل جائیں گی ہمیں، ایسے ہمت تو نہ ہارو۔ تم ایڈریس سینڈ کرو مجھے، کہاں ہو اس وقت، یا پھر ایسا کرو جہاں ہو وہی رہو، بس لوکیشن آن کر دو اپنے فون کی۔ ٹھیک ہے، حنان بس اتنا ہی بول سکا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے فون سائڈ پر رکھ دیا اور پھر سے سر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ دیا۔ وہ تھک چکا تھا گاڑی چلا چلا کر، رات کے 9 بج چکے تھے۔ گھر سے نکلے ہوئے سے 4 گھنٹے ہو چکے تھے، پتہ نہیں مینال کب سے گھر سے نکلی تھی، اب تک کہاں ہوگی۔ اگر اس کے گھر والے وہاں سے نہ گئے ہوتے تو شاید مینال اپنے گھر ہوتی اس وقت۔ اگر مینال وہاں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر یہی تو مسئلہ تھا اب کہ مینال وہاں نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ حنان کو یہی ڈر تھا کہ وہ کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ مینال تھی بھی بہت بھولی، اسے ڈر تھا کہ کہیں کسی کی باتوں میں نہ آ جائے۔ وہ کبھی اکیلی گھر سے باہر بھی نہیں گئی تھی، اکیلی کیسے مقابلہ کرے گی اس ظالم دنیا کا۔ کچھ دیر بعد حیدر وہاں پہنچا، آ کر اس نے گاڑی کا شیشہ ناک کیا۔ حنان دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اسے صحیح سلامت دیکھ کر حیدر کی جان میں جان آئی۔ حنان چلو گھر چلتے ہیں، حیدر اسے اپنی گاڑی کی طرف کھینچتے ہوئے بولا، لیکن حنان نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ نہیں مجھے گھر نہیں جانا حیدر، تم جاؤ یار، مجھے نہیں جانا گھر۔ لیکن کیوں نہیں جانا گھر؟ حنان آخر کب تک سڑکوں پر گاڑی بھگاتے رہو گے؟ میں ہر جگہ تلاش کر چکا ہوں، پارکس میں، ہاسپٹلز میں، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، مجھے کہیں نظر نہیں آئی بھابھی۔ پولیس اسٹیشن بھی گیا تھا میں، انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ ابھی ہم گھر چلتے ہیں، تم آرام کر لو کچھ دیر، صبح پولیس اسٹیشن چلیں گے، پولیس کی مدد سے ڈھونڈ لیں گے ہم ان کو۔ ابھی تم چلو میرے ساتھ، گھر پر سب بہت پریشان ہیں، کب سے فون کر رہے ہیں سب تمہیں، اور میں پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہا تھا لیکن تم کال پک ہی نہیں کر رہے۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں تمہاری گاڑی لاکڈ کر کے آتا ہوں، ڈرائیور سے کہہ دوں گا آ کر لے جائے گا۔ حنان نہ چاہتے ہوئے بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حیدر حنان کا فون اٹھاتے ہوئے گاڑی اچھی طرح لاک کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان ہوا کیا ہے آخر جو بھابھی نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، کوئی جھگڑا ہوا تھا کیا تم دونوں کے درمیان؟ حیدر ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا۔ حنان سر سیٹ پر ٹکائے آنکھیں موند گیا اور نفی میں ہلا دیا۔ نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہمارے درمیان، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ شاید اسے میری محبت پر یقین نہیں تھا، یا پھر میری محبت خالص نہیں تھی، میری محبت میں کوئی کھوٹ تھی، یا پھر اسے وہ محبت نہیں دے سکا جس محبت کے وہ قابل تھی۔ ہاں میری محبت میں کچھ کمی تھی، میں ہی اس کے قابل نہیں تھا، میں نے اسے اس کے اپنوں سے دور کیا، اس لیے خدا نے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر کے اسے مجھ سے دور کر دیا، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ اپنوں سے جدائی کا غم کیا ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے جب کوئی جان سے پیارا اچانک آپ کی زندگی سے چلا جائے، وہ بھی کبھی نہ واپس آنے کے لیے، جب اس کے پاس آنے کی کوئی امید باقی نہ رہ جائے، وہ درد کیسا ہوتا ہے؟ شاید مجھے میرا خدا وہ درد محسوس کروانا چاہتا ہے۔ نہیں حنان، ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، امید پر ہی تو دنیا قائم ہے، بس دعا کرو کہ بھابھی جہاں کہیں بھی ہو، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو دکھ نہیں دیتا، وہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری آزمائشوں کا سبب بنتے ہیں، اسی لیے ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم ہر آزمائش میں پورا اتر سکیں۔ نا امیدی بہت بڑا گناہ ہے، اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، تم اچھے کی امید رکھو، باقی سب اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ساری آسانیاں پیدا کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد تمہیں مینال بھابھی سے ملا دے، آمین۔ چلو بھائی نکلو، گاڑی سے گھر آ گیا ہے۔ حنان اس قدر گم تھا اپنے خیالوں میں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا گھر کب آ گیا۔ گاڑی سے باہر نکلا تو مسز ملک جلدی سے اس کے پاس آ کر اس کے گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ حنان کہاں تھے تم؟ پتہ ہے کتنا ڈر گئی تھی میں۔ حنان نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مام، آئے اندر چلتے ہیں۔ حنان ان کو ساتھ ہی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر گاڑی پار کر کے ڈرائیور کو حنان کی گاڑی کا ایڈریس سمجھاتے ہوئے اسے گاڑی کی چابیاں تھماتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم نے حنان کو اندر آتے دیکھ کر فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھے کہ آخر اچانک مینال کہاں چلی گئی۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا، پھر ایسا کیا ہوا جو مینال گھر سے چلی گئی؟ ماہم کو ڈر تھا کہیں وہ تو نہیں وجہ مینال کے گھر چھوڑنے کے پیچھے،
کہیں ہانی نے منال کو بتا نہ دیا ہو سب کچھ میرے بارے میں اور اسی لیے منال یہاں سے چلی گئی ہو۔ اگر ایسا ہوا نا تو حنان مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر سب گھر والوں کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ یا اللہ میری مدد کر اور منال جہاں کہیں بھی ہے اسے واپس بھیج دے، آمین۔ ماہم دل ہی دل میں منال کی سلامتی کی اور اس کے گھر واپسی کی دعائیں مانگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر منال اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی ہوئی تو حنان اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے وہ دعائیں مانگ رہی تھی منال کے لیے، ورنہ دشمن کے لیے کون دعائیں مانگتا ہے؟ بات جب اپنی عزت پر آئے تو دشمن بھی سجن لگنے لگتا ہے۔ اب ماہم کو فکر لگی ہوئی تھی کہ ماہم مل جائے جلد از جلد حنان کو۔ کاش یہ بات اسے پہلے ہی سمجھ آ جاتی کہ جو لوگ ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں اللہ ان کو ملا دیتا ہے، اور جو لوگ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کریں یا زبردستی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے حصے میں بس ذلت و رسوائی ہی آتی ہے۔ کاش اگر یہ بات ہم انسان سمجھتے ہیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے اور لا حاصل کو حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ جو پاس ہے اس کی قدر کرو، ورنہ جو پاس ہے وہ تم سے چھین لیا جائے گا، اور لا حاصل تو لا حاصل ہی رہے گا، وہ کبھی نہیں ملے گا تمہیں۔ اسی لیے حاصل کی قدر کرو اے انسان، اور لا حاصل کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ ہانی جیل میں قید میں بیٹھی مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ خود تو بے سکون ہو چکی تھی لیکن دو زندگیوں کو بھی بے سکون کر کے آئی تھی۔ وہ آج صبح جب ہانی کو اپنے پیرنٹس کی گرفتاری کا پتہ چلا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ اب اسے یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ حنان کسی بھی وقت گھر پہنچ سکتا تھا، اسے حنان کے آنے سے پہلے گھر سے نکلنا تھا۔ اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے خیال ہوا کیوں نہ جاتے جاتے ایک آخری کام پورا کرتی جائے۔ جلدی سے بیگ بند کرتے ہوئے اپنا فون اٹھا کر منال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منال ابھی ابھی کمرے میں آئی تھی، ہانی کو کمرے میں آتے دیکھ کر مسکرا دی۔ آؤ ہانی بیٹھو، منال مسکراتے ہوئے بولی، لیکن ہانی بیٹھنے کے بجائے منال کے گلے لگ کر رونے کی ایکٹنگ کرنے لگ پڑی۔ منال میں جا رہی ہوں یہاں سے ہمیشہ کے لیے، اپنا اور حنان کا خیال رکھنا، ہانی منال سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ منال تو گھبرا گئی تھی ہانی کی اس حرکت پر، اسے لگا شاید کچھ ہو گیا ہے ہانی کو۔ دیکھو منال میں تو جا رہی ہوں یہاں سے، لیکن تم اپنا اور حنان کا خیال رکھنا اور اس ماہم سے حنان کو بچا کر رکھنا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، منال نے ہانی کی آخری بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہانی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ بند کر کے منال کے پاس آئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، دیکھو منال، میں تو بس تمہارا بھلا چاہتی ہوں، میں بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اب جب میں یہاں سے جا رہی ہوں تو سوچا تمہیں آگاہ کر دوں۔ دراصل تمہارے حنان سے نکاح سے پہلے ماہم اور حنان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ حنان شادی کرنے والا تھا ماہم سے، لیکن پھر اس نے زبردستی تم سے نکاح کر لیا تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے۔ پھر تم حنان کی زندگی میں شامل ہوگی، لیکن جیسے ہی ماہم کو پتہ چلا اس بارے میں تو چلی آئی وہ یہاں۔ وہ تم دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، حنان بھی اس سے اب تک محبت کرتا ہے۔ تم نے نوٹ نہیں کیا وہ کتنی فکر کرتا ہے اس کی؟ اسی کے کہنے پر ہی تو وہ یہاں رکی ہے۔ کیسے کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، یہاں دل نہیں لگ رہا، لیکن جیسے ہی حنان اس کے کمرے میں گیا وہ یہاں رہنے کے لیے مان گئی۔ تمہیں یاد نہیں کیا کل جو ہوا تھا؟ منال کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ کل جب وہ ماہم کے کمرے میں گئی حنان کو دیکھنے، تو جب وہ وہاں گئی تو حنان وہاں نہیں تھا اور نہ ہی منال۔ پھر اس نے دیکھا تو حنان کمرے میں تھا، اور حنان کا ماہم کے نام پر گھبرانا اور برش گر گیا ہاتھ سے۔ منال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے سر جھٹکتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں ہانی، ایسا کچھ نہیں ہے، حنان اور ماہم کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، منال اس کی باتوں کو جھٹلاتے ہوئے بولی۔ ہانی مسکرا دی۔ منال تم بہت بھولی ہو، بہت یقین کرتی ہو حنان پر، لیکن وہ ویسا نہیں ہے جیسا تمہیں نظر آتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد ماہم تمہیں اس کی زندگی سے باہر نکال پھینکے گی اور تمہاری جگہ لے لے گی۔ ان دونوں کو لگتا ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان آ گئی ہو۔ حنان سمجھتا ہے کہ اب وہ مجبور بن چکا ہے، تمہیں اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتا وہ، کیونکہ اسے ڈر ہے کہیں تمہارا بھائی بھی اس کی بہن کو گھر سے نہ نکال دے۔ وہ مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ خود کو تمہارے سامنے ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے وہ بہت خوش ہے تمہارے ساتھ، لیکن دراصل وہ سب دکھاوا کر رہا ہے۔ اس کی خوشیاں تو ماہم سے جڑی ہیں۔ مجھے پتا ہے تم میری بات پر یقین نہیں کرو گی، میں کوئی بھی بات ایسے نہیں کرتی، ثبوت ہے میرے پاس، اپنا فون دکھاؤ۔ ہانی نے اس کے فون میں اپنا نمبر سیو کیا اور ایک ویڈیو منال کو واٹس ایپ کی۔ میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، تم یہ ویڈیو دیکھ لینا، سارے ثبوت مل جائیں گے تمہیں۔ فون منال کو تھماتے ہوئے ہانی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال ویڈیو دیکھتے ہی وہیں بیڈ پر گر سی گئی۔
یہ وہی ویڈیو تھی جب حنان ماہم کے کمرے میں گیا تھا اور ماہم حنان کے گلے لگ گئی تھی۔ بس ویڈیو یہاں تک ہی تھی جہاں حنان ماہم کے گرد بازو پھیلاتا ہے، اس سے آگے کی ویڈیو ریکارڈ نہیں تھی، شاید یا پھر جان بوجھ کر ایڈٹ کر دی گئی تھی۔ منال سوچوں میں گم وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی ابھی تو اس نے جینا شروع کیا تھا، زندگی کے نئے رنگ دیکھنے شروع کیے تھے حنان کے سنگ، مگر یہ کیا، وہ اپنی خود غرضی میں کسی کی خوشیاں چھین بیٹھی تھی۔ ماہم کا رویہ میرے ساتھ ویسا کیوں تھا؟ اب منال کو سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس میں نہ تو ماہم کی غلطی اور نہ ہی حنان کی، یہ سارا قصور فہیم بھائی کا ہے۔ حنان نے ضد میں آ کر بدے کی آنکھ میں مجھ سے نکاح تو کر لیا اور اپنی محبت کو کھو دیا۔ ماہم سے محبت کرتے تھے وہ، ان کے درمیان جدائی نہ آتی اگر مجھ سے نکاح نہ کرتے وہ، میں ہی ان دونوں کے درمیان آ گئی ہوں۔ نہیں نہیں حنان، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، ہر کسی کو خوش رہنے کا حق ہے، آپ کی خوشی ماہم سے ہے، میں آپ دونوں کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن تمہارا کیا منال، تمہاری خوشیاں بھی تو حنان سے جڑ چکی ہیں، وہ شوہر ہے تمہارا حق ہے اس پر، تمہیں بھی زندگی جینے کا حق ہے، تم نے بھی تو اپنوں کو کھویا ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں تھی، تم خود سے تو نہیں شامل ہوئی تھی حنان کی زندگی میں، بلکہ حنان نے تمہیں خود شامل کیا اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے، تو پھر یہ خسارہ تم کیوں اٹھا رہی ہو؟ تمہیں بھی حق ہے اپنی زندگی جینے کا، تم کیوں اپنی خوشیاں قربان کرو گی؟ منال کو اپنے دل سے آواز ہے، لیکن اس نے ان آوازوں کو چھٹا دیا۔ نہیں، میں اتنی خود غرض نہیں بن سکتی، آپ میری خوشی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی حنان، میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، آپ دونوں کی زندگی سے دور۔ میری دعا ہے کہ آپ دونوں خوش رہیں، آپ دونوں کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، میری وجہ سے تھوڑی پریشانی تو ہوگی آپ کو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ حنان گھر آئے، منال نے جدید سے اسٹڈی روم سے ایک پیج اور پین لے کر اپنا پیغام لکھا۔ پیج اور اپنا فون باہر کمرے میں رکھا، شال نکال کر اوڑھی، ایک پرس میں چند پیسے رکھے اور بس سب سے چھپتی چھپاتی گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ایک آخری نظر مڑ کر اپنے گھر پر ڈالی اور آنسو پونچھتے ہوئے شال میں منہ چھپائے آگے کی طرف بڑھ گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ منال گھر سے نکل تو پڑی تھی لیکن اپنی منزل سے انجان تھی وہ، اسے راستوں کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا اب کہاں جائے گی وہ تو بس بے مقصد چلتی جا رہی تھی۔ ایک رکشے والا اس کے پاس آ کر رکا۔ باجی کہاں جانا ہے؟ منال اس کے ایک دم سامنے رکشہ لا کر روکنے پر ڈر گئی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اب جائیں یہاں سے۔ منال اکیلی سڑک کے کنارے بس چلتی جا رہی تھی، سڑک پار کرنے کے سڑک سے نیچے اتری ہی تھی کہ سامنے سے تیزی سے آتی گاڑی کو دیکھ کر آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ وہ گاڑی سے ٹکرائی، اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا، جب ہوش آیا تو خود کو بیڈ پر کسی انجان کمرے میں پایا۔ منال نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں میں آئی چوٹ کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ یہ گھر کس کا ہے؟ منال کے دماغ میں خطرے کا الارم بجا، اسے یاد آیا کہ وہ گاڑی سے ٹکرائی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ منال بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی، کمرے سے باہر نکلے تو سامنے ٹی وی لاؤنج میں اسے ایک خاتون بیٹھی نظر آئی، منال کو دیکھ کر مسکراتی اور اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس معمولی چوٹ ہے، آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے؟ منال کے چہرے پر پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ وہ خاتون مسکرا دی۔ آؤ ادھر بیٹھو بیٹا، اسے بازو سے پکڑتے ہوئے صوفے کے پاس بٹھا دیا۔ بیٹا کچھ گھنٹوں پہلے تم میری گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی، آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی۔ بیٹا تم اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی تو بہت مشکل سے بریک لگائی میں نے، لیکن تم گاڑی سے ٹکرا گئی اور پاؤں میں چوٹ لگ گئی، ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ دی تھی، ان کا کہنا تھا کہ تم شاید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ منال پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس خاتون نے اس کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ دیکھو بیٹا، پریشان مت ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، میں تو تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہارے گھر والوں سے رابطہ کر سکوں، کیونکہ تمہارے پاس سے کچھ ملا ہی نہیں ایسا جو تمہارے گھر والوں سے رابطہ کر سکتی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرا خیال رکھا، پلیز میم آپ میرا پرس لا دیں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ کیا مطلب کوئی گھر نہیں ہے تمہارا؟ تم کہاں رہتی ہو بیٹا، بتاؤ مجھے، گھر والوں سے ناراض ہو کر نکلی ہو کیا باہر؟ مجھے بتاؤ، میں لے چلتی ہوں تمہیں تمہارے گھر واپس۔ اس خاتون کا لہجہ بہت محبت بھرا تھا۔ ایک پل کے لیے منال کا دل چاہا کہ اسے ساری حقیقت بتا دے، لیکن اگلے ہی پل اسے خیال آیا کہ اتنی جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔
نہیں میم، ایکچولی میرے پیرنٹس آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، میں یہاں اپنے چاچو کے گھر رہتی ہوں. میرے چاچو زبردستی میرا نکاح پڑھوانا چاہتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ گئی. مینال نے اسے من گھڑت کہانی سنا دی جس کا اس نے یقین بھی کر لیا. ایسا وہ میرے پاپا کی جائیداد ہتھیاری کے لیے کر رہے ہیں جو پاکستان میں انہوں نے میرے نام رکھی ہے. اوہ یہ تو بہت برا ہوا بیٹا، تم مجھے ایڈریس بتاؤ، میں ان کے خلاف کیس کرواؤں گی. اور اپنے پیرنٹس کا کانٹیکٹ نمبر لکھواؤ تاکہ میں ان سے رابطہ کر کے ان کو بتا سکوں تمہارے بارے میں